السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، اس موجودہ پرفتن دور کے اندر اس امت کے اوپر جو احسان دعوت اسلامی نے کیا ہے اور موجودہ فی نفسی جو حالات حاضرہ ہے، اگر یہ دعوت اسلامی نہ ہوتی تو والعیاذ باللہ بھی آج اہل سنت کس موڑ پہ کھڑی ہوتی جو حالات حاضرہ اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین، آج کا جو میرا میسج جو کنوے کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے میرے پیارے معزز ناظرین کہ موجودہ دور کے اندر یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے کوئی کر ہی نہیں رہا، اہل سنت کے اندر بھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں شر پسند لوگ کہ جو اپنے علم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے وہ دعوت اسلامی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات اشارہ کر دوں کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہونا اور اس 14ویں رات کے چاند کو کوئی کتا بھونکتا رہے، اس چاند کی چاندنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ بات یاد رکھے۔ ابھی جو میرا بتانے کا مقصد، جو میرا ابھی اشاراتاً کنایتاً بات ہے کہ میں کس زید کی بات کرنے لگا ہوں کہ کون سا زید اور کون سا بکر پاکستان میں پائے جاتے ہیں کہ جس زید اور بکر نے اپنے افعال، اپنے علم، کردار اور گھٹیا کردار کے ذریعے دعوت اسلامی پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین، اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس قادری اور جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی اور بھی علماء عظام، اور ان کے حوالے سے پھر سوال اٹھایا جا رہا ہے بھی یہ تو لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں معاذ اللہ، اور ان کا چینل مدنی چینل وہ غلط نشریات پیش کرتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف پیش کرتا ہے۔ میرے پیارے معزز ناظرین، یہ بات یاد رکھے، اس دور کے اندر دو باتیں آپ یاد رکھ لیں، انشاءاللہ یہ میں گولڈن ورڈ آپ کو دینے لگا ہوں۔ دو چیزیں میرے پیارے معزز ناظرین آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ نمبر ایک، عقیدے کے لحاظ سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی زندہ باد، کہ اہل سنت الحمدللہ عقیدے کے لحاظ سے ہم اعلیٰ حضرت کے اوپر ہماری آنکھیں بند ہے۔ اور میرے پیارے معزز ناظرین، نمبر دو، جس بندے کو آپ دیکھیں نا بھی یہ بندہ دعوت اسلامی کے خلاف بات کرتا ہے تو سمجھ جانا وہ بندہ سنیوں کو کبھی سکا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں میرے پیارے بھائیوں کہ جس بندے نے اس دور کے اندر یہ دعویٰ کیا بھی دعوت اسلامی کام نہیں کر رہی، دعوت اسلامی تو کچھ ہے ہی نہیں، تو سمجھ جانا وہ بندہ سنیوں کا کبھی مخلص بندہ نہیں ہو سکتا، بلکہ منافق بندہ ہوگا۔ کہ جو اس دور کے اندر یار دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جس نے لاکھوں حفظ قرآن اس امت کو دیے، دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جس نے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام، مدنی علماء کرام اس امت کو عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی وہ تحریک ہے کہ جس تحریک نے ایک پورا نظام اہل سنت کا اس دور کے اندر متعارف کرایا ہے۔ کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے یار اس دور کے اندر بس یہ زید بکری ہیں کہ جو زید بکر اپنی علمی جھاڑنے کے لیے جناب وہ آگے پیش آ جاتے ہیں، جبکہ کام کو سلام ہوتا ہے۔ یہ دعوت اسلامی والے اکیلا باتیں نہیں کرتے، باقاعدہ یہ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی اکیلا نعرہ نہیں ہے کہ سکا نعرہ لگا دیا، نہیں، باقاعدہ طور پہ یہ ایسی تحریک ہے، ایسی گولڈن تحریک ہے جو اعلان کے ساتھ کام بھی کرتی ہے، اپنا کردار بھی دکھاتی ہے۔ اور جو آج کا زید بکر جو سوال اٹھا رہا ہے کہ جناب دعوت اسلامی کچھ نہیں ہے، دعوت اسلامی کوئی کام نہیں کر رہی، بھائی زید بکر اپنا کام کیوں نہیں دکھا رہے؟ اگر وہ زید بکر اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں تو زید بکر کو اپنا کام دکھانا چاہیے کہ 4 کتابیں پڑھنے کے بعد اب وہ بندہ دعویٰ کر دے جناب دعوت اسلامی کی چیز نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا جیت مفتی اعظم ہے کہ مفتی قاسم جیسے کوئی لے کے شعر آؤ اس طرح کا، مفتی ہاشم صاحب جیسا کوئی شعر لے کے آؤ، مفتی حسان صاحب جیسا کوئی شعر لے کے آؤ نا، جس دعوت اسلامی کے مقابلے کے اندر جو بات کرتے ہیں زید بکر والے کہ دعوت اسلامی کام نہیں کر رہی۔ میرے پیارے معزز ناظرین، یہ بات پھر دہرانے لگا ہوں، 2 گولڈن جملے آپ کے پیش نظر ہیں کہ کردار کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں بٹھا لے، عقیدے کے لحاظ سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نو کمپرومائز، ہماری آنکھیں بند ہے اعلیٰ حضرت کے اوپر الحمدللہ، کہ جو عقائد اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بیان کی کہ بیان کر نہیں سکا۔ نمبر 2، اس میں یہ بھی بات یاد رہے، میں باقی کسی کی نفی بھی نہیں کر رہا،
باقی بھی ہمارے علماء اہل سنت ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن میں بات زید بکر کی کرنے لگا ہوں کہ جنہوں کو بہت زیادہ کیڑا ٹپا ہوا جناب علی کہ ملک پاکستان کا لو جی کھیرا کاٹنے کا طریقہ، لو جی کھیرا نہیں سی رکھا جا رہا، اب دعوت اسلامی والے کھیرا کیسے کھاتے ہیں، اب دعوت اسلامی والے جناب کیلا کیسے کھاتے ہیں، یہ تو مدنی فروٹ ہے، مدنی فیکٹری لگئی ہے، یہ ابھی بھائی کام کو سلام ہے۔ ایک بات کہہ دینے سے کیا جناب زید بکر وہ انہوں نے جو سبز رنگ کی کھیرے کی جناب چھلڑی اتار دی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ نمبر 2 اور گولڈن دوسرا جملہ کہ اہل سنت کی نشانی کہ جس بندے نے اس دور کے اندر دعوت اسلامی کے خلاف بولا ہے تو سمجھ جائیے گا میرے پیارے بھائیوں وہ بندہ سنیوں کا کبھی مخلص نہیں ہو سکتا، وہ سنیوں کا یار نہیں ہو سکتا، ہاں منافق ضرور ہو سکتا ہے کہ جو اندر سے سنیوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، لاکھوں کی تعداد میں اس تحریک نے حفظ قرآن اس امت کو دیے ہیں، علماء عظام دیے ہیں، اور اس پرفتن دور کے اندر جب عورت کی عزت لوٹی جا رہی ہو، یہ میرے آخری بات ذہن میں بٹھا لے، اس دور کے اندر جب عورت کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو سوشل میڈیا کے ذریعے، اینی ون، اس دور کے اندر جس نے عورت کی عزت کو محفوظ کیا ہے علم دین کے ذریعے، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہماری اماں جان اہل سنت، اور اس اہل سنت کے اندر جس شخصیت نے ہماری ماؤں بہنوں کے پردوں کی لاج رکھی ہے، عزت کی لاج رکھی ہے، تو سمجھ آئیے گا اس تحریک کا نام دعوت اسلامی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس تحریک نے ایسا کام کیا ہے۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، ملک پاکستان کے اندر آج کل زید بکر بہت چھایا ہوا ہے کہ جو اپنی علمی صلاحیت 4 کتابیں پڑھنے کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ جناب دعوت اسلامی تو کوئی کام ہی نہیں کر رہی، دعوت اسلامی ہو بھائی اس کے مقابلے میں کوئی یہ صدیوں بعد ہی ہوتے ہیں، اور اس دو وقت کے جو مجدد کلندر دوران جو ہیں وہ مولانا الیاس اطہار قادری ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ شخصیت سازی اور یہ نظام جو ہمارے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری نے دیا ہے، کوئی مائی کا لال ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ زید بکر کے حوالے سے بھی پیغام ہے اور آپ سب کے نام پیغام ہے کہ سنیوں کا مخلص ہونے کے لیے اس دور میں دعوت اسلامی نے جو کردار دیا ہے کوئی نہیں دے سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ایسے جو شر پسند لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔